بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اہل حق کی علامت بڑے خوبصورت دو مصروں میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا: ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ مطلب یہ کہ جس شخص کے اندر حق سرایت کر گیا ہو، وہ شخص پھر حق بیان کرنے سے کبھی گھبراتا نہیں، چاہے اس کے سامنے کتنی بڑی طاقت رکھنے والی کوئی شخصیت ہی موجود کیوں نہ ہو۔ وہ شخص مصلحت کا شکار نہیں ہوتا، وہ شخص مداحنت کا شکار نہیں ہوتا، اور وہ شخص کبھی بھی خود کو ابن الوقت ثابت نہیں کرتا۔ عام طور پر تو ہوتا ہی ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ حالات کے تناظر میں خود کو ڈھالتے چلے جاتے ہیں، جس طرح کے حالات اسی طرح کی بولی۔ لیکن اسلام کی تاریخ اس طرح کے روشن کرداروں سے جگمگا رہی ہے کہ جنہوں نے ہر طرح کے حالات میں حق اور سچ کا دامن نہ چھوڑا، اور سامنے جو کوئی بھی ہوا انہوں نے حق بیان کیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ تاریخ کے اوراق میں بیان کیا جاتا ہے تابعین کے دور کا، اور اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت کریمہ نمبر 42 کی تفسیر میں روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ ہوا یہ کہ بنو امیہ کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہ مکہ کے لیے روانہ ہوا، راستے میں اس نے چند دن کے لیے مدینہ شریف قیام کیا۔ مدینہ شریف قیام کے دوران وہ اپنے مصاحبین اور عاملوں سے کہنے لگا: کیا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے ہوئی ہو؟ اگر ہے تو اسے میرے پاس بلاؤ۔ لوگوں نے بتایا ابو حازم ہے۔ اس نے کہا چلے جائیں اور ابو الحازم کو میرے پاس بلا کے لے کے آئیں۔ ابو حازم کو پیغام ملا، وہ ظاہرہ آگے آ کے جب سلام جواب ہوا تو بادشاہ نے گلہ کیا اور کہا کہ یہ کیسی بے وفائی ہے۔ ابو حازم نے حیرت سے کہا کہ کون سی بے وفائی؟ بادشاہ نے کہا کہ مدینہ کے تمام اکابرین مجھ سے ملنے کو آئے، میری یہاں آمد کا پتہ چلا تو ملاقات کے لیے آئے، لیکن آپ کو خبر بھی یقیناً ملی ہوگی آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ کمال اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ حضرت ابو حازم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اور آپ کے آج پہلی دفعہ نہیں مل رہے، اس سے پہلے نہ میں آپ کو جانتا تھا نہ میں نے کبھی آپ کو دیکھا، تو میں پھر کاہے کو ملنے کے لیے آتا، کس بنیاد پر ملاقات کے لیے میں آتا؟ اب بادشاہ نے ساتھ ہی زہری تھے، زہری سے کہا کہ یہ شخص کہتا تو ٹھیک ہے، بات اس کی صائب اور درست ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر اس بادشاہ نے ابو حازم سے کچھ سوالات کیے۔ ابو حازم کی طرف سے ان سوالوں کے جوابات میں یقین مانے ایک ایک سطر میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے رہنما اصول موجود ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا ایک شہد ہے جو کشید کر کے ابو حازم نے اپنے ان جوابات کے اندر امت مسلمہ کو عطا فرمایا ہے۔ پہلا سوال جو بادشاہ نے کیا وہ یہ تھا کہ ابو حازم یہ بتائیں، ہم موت کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہمیں پتہ یقین ہے موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے، پھر ہم بھاگتے کیوں ہیں، ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ تو ابو حازم نے کہا کہ اے بادشاہ، اس لیے کہ تم نے اپنی آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا بنانے میں تم لگے رہے۔ اب تم مشکل محسوس کرتے ہو کہ جو جگہ تم نے آباد کر لی، اسے چھوڑ کے جس جگہ تم نے ویران کر دیا اس ویرانے میں تمہیں جانا پڑے گا۔ تم نے دنیا آباد کی تو آبادی کو چھوڑنا، آخرت برباد کی تو بربادی اور ویرانے کی طرف جانا تمہیں مشکل لگتا ہے۔ گویا سبق یہ ہے کہ جو آخرت بنانے میں لگا رہا ہو وہ موت سے کبھی ڈرتا نہیں۔ دوسرا سوال کیا کہ اے ابو حازم، یہ بتاؤ کل جب ہم اللہ سے ملیں گے تو ہماری ملاقات کیسی ہوگی؟ ابو حازم نے کہا کہ اگر تو نیک ہے اور رب کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہے تو تیری ملاقات ایسے ہوگی جیسے کوئی گھر کا سربراہ گھر سے کسی کام کے لیے لمبے عرصے کے لیے گھر سے نکل جائے، اور پھر جب وہ گھر واپس پلٹے تو اسے گھر والوں کا اشتیاق ہوتا ہے، گھر والوں کو اس سے ملنے کی جستجو ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے۔ تو اگر تو نیک ہوا تو تیری کیفیت ایسی ہی ہوگی
مطلب وحشت نہیں ہوگی بلکہ اشتیاق ہوگا کہ کب وہ گھڑی آئے گی جب رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن اگر تو رب کی نافرمانی میں لگا رہا تو پھر تیری ملاقات کی کیفیت ایسے ہوگی جیسے کوئی بگوڑا غلام کوئی پکڑ کے واپس اپنے آقا کے حوالے کر دے اور اسے پھر ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ سلطان نے تیسرا سوال کیا، اس نے کہا آخرت میں مجھ سے اچھا کون ہوگا؟ زعم ہوتا ہے بادشاہوں کو کہ ہم چما دیگرے نیست، ہم ہی سب سے سپیریئر ہیں اور سب سے اچھے ہیں۔ یہی سوچ تو انسان کو برباد کرتی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے اچھا کون ہوگا؟ بڑا ہی خوبصورت جواب ابو حازم کا۔ ابو حازم نے کہا کہ جتنے اللہ کے صالحین اور نیک بندے ہیں وہ سارے جنت کی نعمتوں میں ہوں گے اور وہ سارے تجھ سے اچھے ہوں گے۔ سلطان نے کہا کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ آپ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے، معزز کون ہے اور عزت کس کی ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو ایمان بچا کر کے دنیا سے چلا جائے اور صاحب عقل کامل ہو، احمق بھی نہ ہو، بے ایمان بھی نہ ہو۔ پھر سلطان نے پوچھا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ فرائض کی ادائیگی کرنا اور حرام سے خود کو بچا کے رکھنا۔ پھر پوچھا کون سی دعا زیادہ مستجاب ہے اور قبول ہونے والی ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ محسن الیہ کی دعا محسن کے حق میں، مطلب یہ کہ آپ جب کسی کے ساتھ اس نے سلوک کریں، نیکی کریں، آپ کسی کو سپورٹ کریں، ہیلپ کریں، اور جس کے ساتھ آپ نیکی کر رہے ہیں وہ شخص جب خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ صدقہ کون سا افضل ہے؟ ابو حازم نے کہا کہ تنگ دست سخی، مطلب یہ کہ بندہ خود ضرورت مند ہے لیکن اگر وہ کسی سے سن لے کہ رب کی راہ میں خرچ کرنا ایک اچھا فعل ہے تو وہ تنگ دست ہونے کے باوجود تنگ دل نہ ہو بلکہ کھلے ہاتھ کے ساتھ وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرے اور پھر خرچ کر کے احسان بھی نہ جتلائے، جس کو دے اسے ایذا بھی نہ دے۔ فرمایا اس کا صدقہ رب کی بارگاہ میں افضل ترین صدقہ ہے۔ پھر پوچھا بات کون سی اچھی ہے؟ سلطان نے سوال کیا قول کون سا اچھا ہے؟ ابو حازم نے کہا وہ قول، یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ خطبہ کون سا اچھا، خطاب کون سا اچھا، تقریر کون سی اچھی؟ ابو حازم نے کہا وہ تقریر یا خطاب جو سن کر تیرے اندر تقوی پیدا ہو اور وہ تجھے رب کی رحمت سے نا امید نہ کرے بلکہ وہ تیری امیدوں کو رب سے جوڑ دے۔ پھر سلطان نے پوچھا کہ کون سا مومن اعلیٰ مرتبے والا ہے؟ ابو حازم نے کہا وہ جو اللہ کی اطاعت کرے۔ پھر پوچھا کون سا مومن احمق ہے؟ پوچھا وہ جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے۔ پھر پوچھا بتائیں ہم کیسے لوگ ہیں؟ بادشاہ نے کہا ہم کیسے لوگ ہیں، یعنی ہم بادشاہ، حکومت کرنے والے حکمران۔ ابو اعظم نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا اس معاملے میں مجھے معذور ہی رکھیں، یہ سوال مجھ سے نہ کریں۔ اس نے اصرار کیا نہیں آپ کو بتانا ہوگا۔ تو اب سنیے جواب بنو امیہ کے اس بادشاہ کو کیا جواب دیا ابو حازم نے۔ پوچھا ہم کیسے لوگ ہیں؟ کہا پھر سنو، اگر تم اصرار کرتے ہو تو تمہارے باپ دادا لوگوں پر ظلم کرنے والے تھے، وہ اہل نہیں تھے، اہلیت نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ حکومت اور ملک ظلم کے ساتھ اور جور کے ساتھ انہوں نے چھینا ہے، ظلمن انہوں نے اس کے لیے خون ریزیاں کی، یہاں تک کہ لوگ تنگ آ کر سلطنت سے بھاگ گئے۔ پھر کہا کاش تجھے وہ باتیں پتہ ہوتی جو لوگ تمہارے بارے میں اور تمہارے آباء و اجداد کے بارے میں سوچتے ہیں اور جو باتیں کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ ایک کلمہ حق تھا جو ایک سلطان کے سامنے ایک مرد درویش بلند کر رہا ہے، تو وہ جو عاملین ہوتے ہیں ان کا تو معاملہ ہوتا ہے خوشامد کرنا، چاپلوسی کرنا۔ تو ایک عامل اور اس کا مصاحب ساتھ سے بولا کہ اے ابو اعظم تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو ابو اعظم نے کہا کہ اللہ مجھے بچائے جھوٹ بولنے سے، جھوٹ تو تم بول رہے ہو، حالانکہ قرآن حکیم کا حکم جو علماء آج فراموش کر بیٹھے وہ یہ کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ اور حق کی باتیں ہرگز نہ چھپاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، قرآن مجید کی اس آیت کا حوالہ دیا۔ پھر سلطان نے پوچھا ہم اپنی اصلاح کیسے کریں؟ کہا کہ لوگوں کے کام آؤ، ان کے کام کرو اور ہر ایک کا حصہ برابر تقسیم کرو عدل اور مساوات کے ساتھ۔ پھر سلطان نے پوچھا ہم مال کہاں سے حاصل کریں؟ کہا حلال مال کماؤ، حلال ذرائع سے حاصل کرو، حرام کی طرف مت بڑھو اور حقداروں تک پہنچاؤ۔ پھر سلطان نے گزارش پیش کی، درخواست پیش کی یا آفر کی، آپ مہربانی کریں چند دن کے لیے ہمارے ہاں شاہی مہمان کی حیثیت سے ہمارے پاس قیام فرمائیں تاکہ ہم آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے، آپ کے علم سے،
ہم مستفید ہو سکیں، فائدہ اٹھا سکیں۔ ابو حازم نے کہا اللہ کی پناہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا وجہ میں جان سکتا ہوں کہ آپ کیوں کترا رہے اور اجتناب برتنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں ذرہ برابر بھی کہیں حکمرانوں کی طرف مائل ہو گیا، میرے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی کہ کہیں اللہ رب العزت مجھے کہیں دیف الحیات اور دیف الممات کے مرض میں مبتلا نہ کر دے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہ ہو میری حیات بھی اجڑ جائے اور میری ممات بھی اجڑ جائے اور میں موت کی سختیوں میں مبتلا کر دیا جاؤں، اس لیے مجھے اس بات سے آپ محفوظ رکھیے، میں یہاں رکنے والا نہیں۔ پھر سلطان نے کہا کہ اچھا چلیں، کوئی ضرورت ہو تو بتائیں، کوئی خدمت؟ آپ نے معذرت چاہی، اس نے پھر اصرار کیا، کوئی بتائیں حاجت میں پوری کروں؟ تو آپ نے تڑپ کے کہا اچھا پھر ایسا کرو، مجھے دوزخ سے بچا لو اور جنت میں داخل کروا دو۔ اس نے کہا میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ کر نہیں سکتا اور میں کچھ اور مانگ نہیں سکتا، میری کچھ اور طلب نہیں ہے اور میری کچھ اور خواہش اور ڈیمانڈ نہیں ہے، میری ضرورت صرف یہی ہے۔ سلطان نے آخر میں کہا کہ اچھا پھر میرے لیے حق میں دعا کر دے، میرے لیے دعا مانگیں۔ ابو حازم نے دعا بھی کمال کی مانگی۔ آپ نے فرمایا اللہ اگر سلیمان تیرا دوست ہے تو اس کے ساتھ بھلائی فرما، اور اگر یہ تیرا دشمن ہے تو اسے اس طرح پکڑ جیسے تو اپنے دشمنوں کو پکڑتا ہے۔ یہ کہا اور ابو حازم اجازت دے کے وہاں سے رخصت ہوئے۔ یہ واقعہ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے یقیناً ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہی وہ حق گو شخصیات ہیں اور اسی طرح کے یہ فقر مست قلندر ہیں جن کی حق گوئی کی وجہ سے کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حق کی پیروی نصیب فرمائے۔